چھپانا نہیں، پردے نہیں ڈالنے کہ تمہارے چھپانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کے لیے اللہ ورفعنا لک ذکرک کا تاج سجا دے، اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ اس کو پھر کوئی نہیں چھپا سکتا۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ دے کہ اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تو اب اس کو کون چھپا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بھی کہہ دی، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، لیکن انہوں نے اس وعدے کی پاسداری نہیں کی بلکہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اس وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور جب نبی، وعدہ کیا تھا کہ نبی کو چھپانا نہیں ہے۔ پچھلی امتوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو چھپانا نہیں ہے، پردہ نہیں ڈالنا ہے، جو عظمت میں نے دی ہے اس کو بیان کرنا ہے، واضح بیان کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کو کسی فرقے کسی مسلک کے مولوی کی تفسیر نہیں بتائی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نبی پاک کی ذات ہے، ابن جریج کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، تفسیر بغوی والے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے، تفسیر قرطبی والے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ وعدہ انہوں نے اپنے پس پشت پھینک دیا، انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ جب نبی پاک کی بات آتی تو وہ حضور کے چہرے کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، نور مصطفیٰ کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، علم مصطفیٰ کو نہیں بیان کیا کرتے تھے، ذات مصطفیٰ کو نہیں بیان کیا کرتے تھے، اور وہ بلکہ بدل دیتے تھے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وہ بدل دیتے تھے، یعنی وہاں لکھا ہوتا تھا کہ نبی پاک کی آنکھیں جو ہیں وہ اتنی حسین ہیں کہ سرمگی آنکھیں ہیں، تو وہ وہاں لکھ دیتے تھے کہ حضور کی آنکھیں فلاں کلر کی ہیں، بدل کے بیان کرتے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، جب ذات مصطفیٰ کو چھپا دیا تو پھر رب تعالیٰ نے ان سے اپنی معرفت بھی واپس لے لی، اپنی معرفت بھی واپس لے لی۔ اور سابقہ امتوں میں وہی مسلمان ہوا ہے جس نے نبی پاک کی ذات کو چھپایا نہیں ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، یہودی عالم ہیں، انہوں نے حضور کی ذات کو کبھی چھپایا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک آئے تھے ابو ایوب انصاری کے گھر تو پورے مدینے والے دیکھنے گئے تھے، تو میں نے مشورہ کیا اپنے ساتھ کے مولویوں سے کہ ذرا جو ہے وہ ہم جا کر دیکھ نہ لیں، تو وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بدل نہ جائیں۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے کہا میں اتنا کچا نہیں ہوں کہ بدل جاؤں، دیکھوں تو صحیح۔ تو کہتے کہ میں نے ان کو کہا کہ یار میں مین دروازے سے باہر والے گیٹ سے دیکھ کے آ جاؤں گا، اندر قریب نہیں جاؤں گا، بات نہیں سنوں گا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں گیا اور رش لگا ہوا تھا مدینے کے لوگوں کا، اور حضور جان عالم کی زیارت کر رہے تھے، نبی پاک کے جلوے پا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر والے دروازے پر کھڑا ہو کر دور سے دیکھ رہا تھا، جب میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور میں ادھر دیکھتا جاتا، ادھر میرا علم تصدیق کرتا جاتا، جو میں نے سابقہ کتابوں میں پڑھا تھا وہ ساری باتیں تصدیق کرتی جاتی، کہ جب آنکھ دیکھی تو آنکھ بھی وہ پائی جو ہمارے نبیوں نے بتائی تھی، جب میں نے ابرو مبارک دیکھی تو ابرو بھی وہ پائی جو اپنے نبی کے جو ہے وہ کلام میں سنا تھا، پڑھا تھا۔ میں نے ان کے جو ہے دوش مبارک کو دیکھا، ان کے لبہِ اقدس کو دیکھا، اونچی بینی کو دیکھا، نگاہ کرم کو دیکھا، داڑھی مبارک کو دیکھا، امامہ مبارک کو دیکھا، وجود عطر کو دیکھا، مسکراہٹ کو دیکھا، حضور کے تبسم کو دیکھا، حضور جان عالم کے کلام کو دیکھا، اندازے برخاست و نشست کو دیکھا، حضور فخر عالم کے وجود کے ایک ایک ذرے کو دیکھتا گیا، میری کتاب تصدیق کرتی گئی، اور میری زبان نے کہہ دیا خدا کی قسم یہ سچے رسول اللہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، معرفت چاہتے ہو ذات مصطفیٰ کو تھام لو، دنیا کی عظمت چاہتے ہو حضور جان عالم کو تھام لو، کیونکہ یہ وہ ذات ہیں کہ جن کی اتنی قدر اور قیمت اللہ جل وعلا قرآن میں بیان کر رہا ہے، اتنی قدر و قیمت بیان کر رہا ہے۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم تک قرآن نے بیان کر دیا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، فرض نماز پڑھ رہے ہو، اور نبی پاک تمہیں آواز دے دیں تو نماز چھوڑ کے حضور کی بات سننا ہوگی۔ حضرت سعید کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے آواز دے دی، میں نے کہا یا نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں نے مکمل کی۔ جب حضور کے پاس گیا تو حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پاس پہنچا تو نبی پاک نے پوچھا
کہ میں نے بلایا تھا تو فوراً کیوں نہیں آئے؟ کہتے آقا نماز پڑھ رہا تھا. اور بھی یہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے, آقا نماز پڑھ رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا یہ حکم نہیں تم نے سنا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, کہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلا لیں تو فوراً چلے جاؤ, جب بلا لیں چلے جاؤ. امام شافعی تفسیر قرطبی والے یہاں پر لکھتے ہیں, امام شافعی نے یہاں فتویٰ لکھا کہ نبی پاک کی ذات گرامی قدر کی یہ خاصیت ہے کہ حضور دوران نماز اپنے امتی کو بلائیں اور وہ نماز سے چلا جائے, ان کا کام پورا کر کے آئے, نماز نہیں ٹوٹے گی, آ کے وہیں سے اپنی نماز کو شروع کرے گا. یعنی حضور نے فرما دیا جاؤ بازار چلے جاؤ, وہ بازار چلا گیا, سودا لے کے آیا, بارگیننگ کی, گفتگو کی, معاملات کیے, اور واپس آئے گا. اگر پہلے 2 رکعتوں پر چھوڑا تھا تو باقی 2 پڑھے گا, پچھلی 2 نہیں پڑھے گا. اللہ اکبر. اسی لیے آج کا موضوع ہے, اور یہ دل پر لکھ لو, کل جہاں کی جان کون ہے؟ حضور ہیں. ہمارے پیارے نبی کل جہاں کی جان ہیں. وہ ہیں تو ہم ہیں, وہ ہیں تو ہمارے ماں باپ ہیں, وہ ہیں تو ہماری برادری ہے, وہ ہیں تو ہمارا کنبہ ہے, وہ ہیں تو ہمارا علم ہے, ہماری ذہانت ہے, ہمارا حسن ہے, ہمارا بازار ہے, ہماری تجارت ہے, جو کچھ بھی ہے. تمہاری نوابی بھی حضور کے قدموں کے صدقے سے ہے, تمہاری ایم پی اے شپ بھی حضور کے صدقے سے ہے, وزارت بھی حضور کے صدقے سے ہے, مشارت بھی حضور کے صدقے سے ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ کے نالین کے لگے ذروں کا صدقہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ تاج والے بھی ہیں, وہ معراج والے بھی ہیں, وہ براق والے بھی ہیں, وہ علم والے بھی ہیں. ارے تم خوش قسمت ہو, تمہارے نبی وہ بلاؤں کو دور کرنے والے بھی ہیں, وباؤں کو ختم کرنے والے بھی ہیں, وہ قحط کو دفع کرنے والے بھی ہیں, تو وہ مرض کو بھی دفع کرنے والے ہیں, وہ درد کا علاج بھی ہیں. اور وہاں وہ ہستی ہیں کہ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. یہ وہ نبی ہیں کہ تیرا میرا نام اگر یہاں مسجد کے کونے پہ اوپر تختی لگا دی جائے تو بڑے ناز کرتے ہو, کسی سولنگ کے آخر میں کسی ایم این اے کی تختی لگا دی جائے تو اس کے چاہنے والے ناز کرتے ہیں. کسی وزیر اعلیٰ کا جناب کسی نہر کے کنارے پر جو ہے وہ تختی لگا دی جائے, اس کا نام کندہ کر دیا جائے, وہ ناز کرتا ہے. ارے میں کیوں نہ ناز کروں کہ میرے نبی کا نام اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم, میرے نبی کا نام تو لوح و قلم میں کندہ کیا گیا ہے. پھر تیرے سردار کا نام صرف تھانے میں چلتا ہے, میرے آقا و مولا کا نام میدان معاشر میں عرش اولیٰ کے سامنے چلتا ہے. اور تمہارے پاس ہے کیا؟ اور میرے آقا کے پاس کیا کچھ ہے؟ سید العرب والعجم, جو عرب کے بھی سردار ہیں, عجم کے بھی سردار ہیں. اللہ اکبر. تیرے جسم سے بدبو آئے, 2 دن تو نہائے نہ تو پسینے سے تو خود بیزار ہو جائے. اور میرے آقا و مولا کی یہ ذات ہے کہ ان کے لیے جسمہ معطر معمبر مطہر منور فی البیت والحرم, کہ میرے آقا علیہ السلام کے جسم اقدس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ معطر بھی ہے, وہ مطہر بھی ہے, وہ معمبر بھی ہے, وہ منور بھی ہے, اور اس نے بیت حرم کو بھی خوشبودار کیا ہے, کائنات عالم کو بھی خوشبودار کیا ہے. اور پھر وہ ذات ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیام شفیع الامم صاحب الجود والکرم. اللہ اکبر. اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں, وہ خوبصورت سورج ہیں, وہ رات کے 14ویں رات کے چاند ہیں, ان کی تخلیق انتہائی خوبصورت ہے. اور پھر تیری حفاظت کون کرتا ہے؟ تو خود بھی نہیں کر سکتا. اور میرے محبوب وہ ہیں کہ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ. اللہ اکبر. کہ جن کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے, جن کے دربار اقدس میں خدمت پر معمور حضرت جبریل امین ہیں, اور جن کی سواری کے لیے براق حاضر خدمت ہے, اور جن کا مقام سدرۃ المنتہی سے بھی آگے ہے, اور جن کا مقصود کیا ہے؟ کائنات بنی, میں نے آپ کو شروع میں کہا
کائنات بڑی خوبصورت ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. میں اور آپ یہ 4 پیسوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں، میں اور آپ زمین کے 4 پلاٹوں میں گم ہو جاتے ہیں، میں اور آپ ان ظاہری روشنیوں میں گم ہو جاتے ہیں، اس واہ واہ میں گم ہو جاتے ہیں. وہ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی میرا اور تیرا نبی، اس کا مطلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ قاب قوسین مطلوب ہوں، رب سے ہم کلام ہونا، رب کی قربت پانا، رب کا دیدار کرنا، رب سے بات کرنا، یہ میرے تیرے نبی کا مطلوب ہے. اور پھر مطلوب اور طلب پیدا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. ہر ایک کو مطلوب ملتا نہیں، لیکن میرے تیرے نبی کو والمطلوب مقصود ہو، مطلوب ہی ان کا مقصود، والمقصود موجود ہو، اور جو ان کا مقصود ہے وہ ان کو مل بھی گیا ہے، وہ ان کو مل بھی گیا ہے. اور وہ بات معراج کی رات حضور جانے جانا، فخر عالم، محبوب عالم، سرور عالم، سردار عالم، سالار عالم، جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب نے کہا یا محمد انت و انا، تو ہیں اور میں ہوں اے محمد، ما سوا کا خلقتہ لاجلکا، محبوب تیرے سوا جو کچھ بھی ہے محبوب تیری وجہ سے پیدا فرمایا ہے. اور نبی پاک آگے سے کہتے ہیں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ ان کا مطلوب مقصود یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی زیارت کروں، رب کا دیدار کروں، رب کو دیکھوں، رب سے باتیں کروں. تو آگے سے رب کے حضور نبی پاک جواب دیتے ہیں یا ربی انت و انا، اے رب تو ہیں اور میں ہوں، ما سوا کا ترکتہ لاجلکا، تیرے سوا کائنات میں جو کچھ ہے سونے رب میں نے چھوڑ دیا ہے، تیرے واسطے چھوڑ دیا ہے. اللہ اکبر. یہ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، انیس الغریبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین ہیں، مراد المشتاقین ہیں، شمس العارفین ہیں، سراج الصالحین ہیں، مصباح المقربین ہیں، محب الفقراء والغرباء والمساکین ہیں. وہ سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے، امام القبلتین ہے، وہ وسیلتنا فی الدارین ہے، اور پھر وہ محبوب رب المشرقین و رب المغربین ہے، اور پھر وہ جد الحسن والحسین ہے، اور پھر وہ مولانا و مولا الثقلین ہے، وہ میرے بھی سردار، وہ تیرے بھی سردار. یہ درود تاج میں جو حضور کے اوصاف ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہ اس لیے بیان کیے کہ الحمدللہ ہماری مسجد میں درود تاج سجا دیا گیا، گیلری پر لگا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. انداز دیکھیں، کل جہاں کی جان کے اوصاف بیان کرنے کا انداز دیکھیں. سید المرسلین ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اتنا مقام پانے کے بعد فرمایا شفیع المذنبین بھی ہیں، ہم گناہگاروں کی شفاعت بھی کریں گے. نہیں تو جتنا بڑا عہدہ مل جاتا ہے، کوئی نیچے تھلے بیٹھے ہوئے کوئی ویکھدا نے، جدو نظرہ اچیاں ہو جاویں تے تھلے نگے پہندی نہیں. جو ہے وہ منصب پر چلا جائے، وہ غریب غربا کو پہچانتا نہیں، غریبوں کو جانتا نہیں. اے میرے آقا تیری شان کو سلام، اے میرے مولا، اے میرے ملجا، اے میرے ماوا، تیری عظمتوں پر قربان کہ آپ کو رسالت کا تاج ملا، بلکہ آپ سید المرسلین بنے، امام المرسلین بنے، بلکہ آپ پر اللہ نے اپنی جو ہے وہ نبوت کو ختم فرما دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کائنات تک آپ کا سکہ چلے گا. لیکن آقا پھر بھی آپ شفیع المذنبین ہیں، پھر بھی آپ اپنے مزار میں ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد کا انیس الغریبین ہیں، ہم جیسے بے کسوں کو جہاں راحت ملتی ہے وہ دربار مصطفیٰ ہے. اور پھر کہا رحمت للعالمین بھی ہیں، تمہاری تمام آسائشیں، سکون، قرار، چین وہ در مصطفیٰ سے وابستہ ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ عرض کرنے کے بعد کہتے ہیں وسیلتنا فی الدارین، کہ آقا ہمارے لیے تو وسیلہ بھی آپ ہیں، پوری جہاں کے اندر ہمارے لیے وسیلہ آپ ہیں، آپ ہمارا ملجا ہیں، ہمارا ماوا ہیں، ہمارا مرکز ہیں، ہمارا محور ہیں. میرے دوستو، عزیز ساتھیو، یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے، کائنات کی گہما گہمی میں مت بھول جائیے گا کہ صرف ربیع الاول میں حضور کو یاد کرنا ہے، کسی میلاد پر نبی کو یاد کرنا ہے. جان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، جان کو بھلایا نہیں جاتا. تسی آخدے نہیں جے میں جان ہے تے جہان ہے،
آخ دے جے نا اپنی جان کی پرواہ کرنے والے، تیرے نبی کی ذات کا ذکر صرف کسی مولوی کے تذکرے پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، صرف جو ہے تمہارے میلاد پر منحصر نہیں ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول تک محدود نہیں ہو جانا چاہیے۔ اپنی جان کو صبح بھی یاد کر، دوپہر بھی یاد کر، شام بھی یاد کر، کھانے سے پہلے بھی یاد کر، کھانے کے بعد بھی یاد کر، اپنی اولاد کے سامنے بھی یاد کر، اپنی دکان پر بھی یاد کر، اہل کے سامنے بھی یاد کر، کیونکہ جس نے یاد مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسایا ہے، کائنات کے دلوں نے اس کو یاد فرمایا ہے، پوری کائنات نے ان کو یاد کیا ہے۔ حضور کائنات کی جان ہیں، مقصود کائنات ہیں، سبب تخلیق کائنات ہیں، کائنات کا وجود انہی کے دم کرم سے ہے۔ آئیے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، سچا پیار کریں، اور ان کے عشق سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ وابستہ رکھیں۔ اور میرے دوستو الحمدللہ پچھلے جمعے آپ آئے تھے تو یہ درود تاج نہیں لگا ہوا تھا، اس جمعے آپ آئے ہیں تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، درود تاج اپنا نور برسا رہا ہے۔ اس پر ذرا ایک با آواز بلند سبحان اللہ تو کہہ دے۔ تو اپنے وضو خانہ کی ٹائل مکمل ہو چکی ہے، تو سامنے فرنٹ کی ٹائل اس مہینے میں تقریباً ہو جائے گی مکمل، پھر سائیڈ کی ٹائلیں ہیں، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی ریاض نے یہ پیسے خوبصورت پیسے اڑا دیے ہیں، یہ میں بھی جمعے میں ڈالتا ہوں، یہ ٹوکری اندر ڈال دو، تو باقی جنہیں بیلی بیٹھے جے تو آڈے اگے گزارش ہے ہفتے دا صرف 100 روپیہ ایدے آدھے دین دے بجائے مسجد نو بڑی ضرورت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے، ان دا کام تقریباً 1.5 سال چلنا ہے، تو زیادہ نہیں، جنہاں نو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 15-10 میرے خیال 10-12 دوست ایسے ہیں جو 1000 روپیہ بہت پرانا جب ہم نے نیت لی تھی اس وقت سے ڈال رہے ہیں، ابھی بھی ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے۔ جو میری طرح غریب بندے ہیں تو 100 روپیہ بھی اللہ کے بندوں، صرف 100 روپے روزانہ 10 روپے آپ مسجد کے نام کے سائڈ پہ کر دیا کریں، تو یہ کام نہ رکے گا نہیں۔ کام تو میں نے آپ کو پہلے جمعے یہ کہا تھا مسجد بنے گی بھی اور مسجد چمکے گی بھی، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے کہ مسجد بنے گی بھی مسجد چمکے گی بھی۔ یہ یاد رکھے جس کا پیسہ یہاں لگ گیا وہ قبر میں بیٹھ کر یہاں سے سیدھا نور کا کنیکشن قبر میں لے گیا، جس کا نہیں لگا تو پھر وہ دعا کرے کہ کیوں نہیں لگدا پیا، بھی دل کیوں نہیں کردا 10,000 جیبیں چ ہون دے باوجود بھی نہ دل کرے تو مڑ میاں وہ سوچے کیونکہ ساڈا تو کسے تے زور کوئی نہیں ہے گا۔ لیکن یہ صدیق اکبر مسجد، اس پہ جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا لیا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 1000 بندہ جمعہ پڑھتا ہے، جس کا بھی حصہ ہے تو سب کو برابر ثواب 1000 نمازیوں کا ملتا ہے۔ اور میری کوشش ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، آپ کے تعاون رہا تو یہ پوری ہوگی کہ یہاں 3000 بندہ نماز جمعہ پڑھا کرے گا، تو ثواب کن کو ملے گا؟ جن کا حصہ اس میں ڈلا ہوا ہے۔ تو اپنی حیثیت سے یہاں حصہ ڈالیں، آپ کا وہ مال ہے جو آپ خرچ کر گئے۔ میں نہیں کہتا کہ پوری دکان اس کو آ کے دے دو، نہیں میں کہتا اپنی حیثیت سے تھوڑا سا بچا کے مسجد کو دے دو۔ اور جن کی فصلیں ہیں، آلو کا ریٹ اس دفعہ بہت اچھا ہے، تو ان سے گزارش ہے پچھلی دفعہ والا خوف دل میں پیدا کر کے تو کچھ تھوڑا بہت مسجد دا حصہ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔